اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب والبعد عن اللہ، کہنے لگے اس دنیا میں انسان کے اوپر اس سے بڑا عذاب نہیں آتا کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی دوری اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو جائے یا بہت ہو جائے، بعد عن اللہ۔ تو دل کی سختی اور اللہ سے بعد، کہلے اس سے بڑا عذاب انسان کے پر نہیں آتا۔ ہاں، کیونکہ جب دل سخت ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ اب آخرت کی بات، اللہ رسول کی بات آپ کما حقہ نہیں لیں گے، جیسے لینی چاہیے ویسے نہیں لیں گے، مجبوراً آپ ٹالریٹ کر لیں گے۔ جیسے آج کل ہم لوگ کا حال ہے کہ مجبوراً اللہ رسول کی بات ٹالریٹ کر لیتے ہیں، مانتے نہیں ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بھائی ٹالریٹ کر لیا، برداشت کر لیا، بعد میں بات لگتی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی بات نعوذ باللہ اللہ بچائے لگتی نہیں ہے دل کو، وہ پتھر کے پر جیسے جو ہے، کیونکہ وہ دل جو ہے وہ پتھر بن گئے۔ ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں۔ عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، ورنہ دل جو ہے وہ پتھر ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمارا دل ہے، ارے تو پتھر ہے، اور دل پہ کام نہیں کیا تو پھر یہ سخت سے سختر ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ نے فرمایا پھر ان لوگوں کے دلوں کا یہ حال ہو گیا کہ قست قلوبہم، بالکل سخت ہو گئے، کالحجارہ جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر زیادہ سخت، کیونکہ اللہ کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کو دیکھو کہ ان کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھروں کو تم توڑو تو اس کے اندر سے ایک آدھ قطرہ نکل آئے گا پانی کا، اور بعض تو پتھر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مارے گر جاتے ہیں، یہ پتھر ہیں۔ لیکن لگا انسان جو ہیں، بعض انسان ان کا دل جو ہے وہ پتھر ہو گیا ہے۔ تو اس کو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا عذاب نہیں ہے صاحب، کہ انسان جو ہے وہ انسانیت ختم ہو جائے صاحب، انسانیت ختم ہو جائے اور دل جو ہے وہ پتھر ہو جائے۔ اب ہم آپ جو ہیں ہر آدمی کو یہ جائزہ لینا چاہیے ہمارا دل پتھر ہوا ہے یا ملائم ہے، کیونکہ ہم لوگ میں انسانیت اگر ختم ہو گئی تو صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل پتھر ہے۔ تو ہم لوگ ہمیشہ عام طور پہ بڑے لوگوں کی طرف کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ کتنے خراب لوگ ہیں، چاہے آپ کے سیاستداں ہوں یا کوئی بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ پتھر دل ہم سب کے ہیں الا ماشاء اللہ، وہ تو اس لیے یہ فرماتے ہیں جب دل پتھر ہوتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے والبعد عن اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ سختی ہوگی دل کی میں اتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا۔ اب جیسے یہ خاتونیں آئی ہیں، اگر ان کی حلپ نہ کی جائے بلکہ سخت ہم لوگ کے دل ہو جائیں، ہم لوگ کہیں بھائی ہم لوگ سے کیا مطلب، جائیں اپنا ڈھونڈے گئی، تو بعد عن اللہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے بعد ہوگی، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کے بندوں کی خدمت، دو ہی طریقے ہیں۔ جیسے وہ مانا آپ کے لاہور کے جو
شیخ التفسیر تھے رحمۃ اللہ علیہ، اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم شاید حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب، مطلب اپنے وقت کے تفسیر کے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سکھ سے مسلمان ہوئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. عجیب و غریب، انہوں نے پوری جنریشن میں قرآن شریف کی محبت ڈال دی، اور ایک سکھ آدمی تھے جو مسلمان ہوئے. تو ہمارے استاد مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں 1930s میں گئے تھے ان کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے لاہور، اور پھر انہیں ان کے حیات پہ مضامین بھی لکھے، کیا آدمی، بہرحال بہت بڑے آدمی تھے. تو ان کی یہ جو مقولہ ہے، میں نے کچھ لوگوں کو فارورڈ بھی کیا تھا، انہیں فرمایا کہ مولانا احمد لاہوری صاحب نے کہا اگر میں ٹرین پہ ہوں اور میرا ایک پیر جو ہے وہ اس کے ٹرین کے سٹیپ کے اوپر ہے، اور دوسرا جو ہے ابھی پلیٹ فارم پہ، اور گاڑی جو ہے بس کسی وقت سیٹی بجے گی اور رینگنے لگی گی، تو 2-3-4 لمحے ہیں ہمارے پاس، رائٹ. اور ایسے میں کوئی اگر آدمی دوڑتا ہوا آئے اور کہے کہ احمد لاہوری ہم کو قرآن شریف پورا سمجھا دو، کہنا ہم کو پورا قرآن شریف سمجھا دو، تو کہنے کہ اللہ کی قسم 2-3-4-5 جو لمحے ہیں نا، اس میں ہم پورا قرآن شریف سمجھا دیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کہتے ہاں، کہنے قرآن شریف کا نچوڑ بس 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں اس کو بتا دینی ہے. پہلا قرآن شریف بتاتا ہے اللہ کی عبادت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. دوسری بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تیسری چیز یہ ہے مخلوق کی خدمت کرو. 3 چیزیں ہیں، خلاصہ ہے پورے قرآن شریف کا، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور خدمت خلق. کہنے بس یہ بات سمجھ میں آ گئی، قرآن شریف سمجھ میں آ گیا تمہارے. تو کہنا یہ 3 چیزیں یہ خلاصہ ہے صاحب پورے قرآن شریف کا، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور خدمت خلق. تو یہ کہنے کہ اگر اللہ سے دور ہو گئے، سمجھے آپ، تو نعوذ باللہ تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے صاحب. اب کہتے ہیں کہ خلقت النار لإذابۃ القلوب القاسیہ. سبحان اللہ. دیکھیے آپ کہتے ہیں جہنم کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے، اور جہنم کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ جو دلوں کی سختی تھی نا، اب جل کے اس میں نرمی پیدا ہو. ان ادر ورڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ سخت دل والے جو ہیں پھر وہ جہنم میں ہی جائیں گے صاحب. سخت دل والے، کیونکہ لوگوں پر رحم نہیں ہے نا، جہاں رحم نہیں ہے تو بات ختم ہوگی. اصل تو انسان میں رحم کا مادہ ہے نا، رحم ہی نہ ہے تو پھر ختم. اور دوسری ابعد القلوب من اللہ القلب القاسی. کہتے ہیں اور جب دل سخت ہوتے ہیں، رائٹ، تو جتنی سختی بڑھتی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی جائے گی. اور تیسری فرمایا اذا قصر قحطت العین. اب کہتے ہیں جب دلوں میں سختی ہوگی تو آنکھوں میں اکال پڑ جائے گا، آنکھوں کا اکال ہو جائے گا، مطلب آنکھیں پھر بہیں گی نہیں، آنسو نکلیں گے نہیں، کیونکہ صاحب وہ دل سخت ہے. دل سخت ہے تو آدمی روئے گا نہیں، اور رونا صاحب ضروری ہے صاحب، وقتاً فوقتاً رونا ضروری، کیونکہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پر بہت زور دیا کہ جب دعا مانگو تو رو. فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكَوْا فَتَبَاكَوْا. اگر نہیں آ رہی ہے، رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کی کوشش کرو. امریکہ میں بہت کم نکلتے ہیں. یہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ انڈیا میں مطلب ہر موقع پہ نکل جاتے ہیں جی. اور یہاں پر ویری کلچر ایسا ہے بہت ویک سمجھا جاتا ہے.
वेरी डिफिकल्ट, इंडिया में वैसा नहीं था। جی یہ پتہ نہیں کیا بات ہے سر. ضرورتیں سب کی پوری ہوئی ہیں، پیٹ بھرے میں ہر چیز پوری ہے، نہ بیماری نہ پرابلم فی الحال ہوتا ہے. پرابلم آئے جو پریشانی آئے بھیا ایوری تھنگ ٹیکن کیئر آف انشورنس دس اس کی وجہ سے آئے نہیں ہوئے. میں وہاں آپ انڈیکیٹ بھی دیکھتے ہو نا، بہت سارے رشتے داروں میں پتہ نہیں یا صحیح فریکوینٹلی آنسو نکل جاتے تھے. فریکوینٹ یہاں پر ویری ڈفیکلٹ. اللہ نہ کرے وہاں پہ بیمار ہو جائے گا، اس کے علاج کے لیے نہیں غریب لوگ ہیں اس کو روٹی جیسے سخت یہ سخت حالات میں سختی بھی ضروری ہے. ہمیشہ خوشحالی رہنا یہ بڑی خراب بات ہے، کیونکہ اگر سخت ذرا جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے. اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے، ورنہ اگر آدمی باولا ہو جاتا ہے، اس نے سختی دیکھی نہیں. اسی لیے ہم لوگ کے بچوں کو وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، وہ اسپون فیڈنگ جو کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پھر مسئلہ ہوتا ہے. ہاں تو اس لیے ان کو ضروری ہے کہ جاؤ خود کماؤ کو جاؤ. صاحب ایک صاحب کا ایک واقعہ ہے بڑے قابل عبرت. ایک صاحب تھے جو کنسٹرکشن میں کام کرتے تھے، انجینئر تھے، بڑے انجینئر تھے، بہت کھاتے پیتے گھر کے تھے. تو ان کو انگور بہت پسند تھے. تو اگر روز نہیں تو اکثر و بیشتر انگور لیتے ہوئے جاتے تھے کام پر، اور دوپہر کو کھانا یا پہلے انگور کھا لیتے. تو بڑی مرغوب تھی چیز ان کو. ایک دن کیا ہوا، ان کو موقع نہیں ملا، تو جب کام سے واپس آ رہے تھے شام کو تو انہوں نے انگور لیے. جب گھر پہ گئے تو انہوں نے کہا، بیگم سے کہا کہ یہ انگور جو ہے ٹیبل پہ رکھ دینا کھانے کے بعد. ہوا یہ کہ وہ کھانا لگا تو وہ کسی چیز میں مشغول ہو گیا. واپس آئے ٹیبل پہ آئے تو انگور ختم ہو چکے تھے. تو انہوں نے بیگم سے کہا کہ انگور کا کیا ہوا؟ انگور کہنے لگے کہ ارے وہ بچوں کو پسند، انہوں نے کھا لیا. ہم نے کہا بھی ابا کہیں، انہوں نے کہا بہت مزے کے ہیں، کھا لیا. اور جو باقی تھوڑے بچے تھے وہ ہم نے کھا لیا. تو وہ انجینئر صاحب کہنے اچھا ہم کو تھوڑا وقت دو، ہم ابھی آتے ہیں. کہنے کہاں جا رہے؟ کہنے ابھی ہم آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ گئے، انہوں نے جو اپنے جونیئر انجینئر تھے ان کو بلایا. کہنے تھا سیدھے آفس آؤ. اور ایک صاحب کو اور بلایا، ان کو 2 آدمیوں کو بلایا. کہنے صاحب شام ہو گئی، کیوں آپ؟ کہنے نہیں آئیے سیدھے گھر آئیے، وہاں آفس آئیے. آفس کھولا انہوں نے جو ایک صاحب بلایا تھا. کہنے صاحب وہ جو آپ کی وہاں زمین تھی وہ چاہیے ہم کو، آپ نے کہا تھا بیچنے کے لیے. کہنا ہاں تھا تو کہنے ہم کو آج ہی چاہیے. کہنا ہے، کہنا ہاں کتنی پیسے؟ کہنا ٹھیک ہے قیمت ٹھیک ہو گئی نا. کہنے پھر ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، کل مل جائے گا. تو آج سمائی ہو گیا. صاحب ٹھیک ہے آپ کو. جو انجینئر صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نقشہ بنائیے. کہنے کاہے کا؟ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ مسجد کا نقشہ بنائیے. کہنے صاحب کہنے ارے ابھی ایک رف بناؤ بھائی. کہنے صاحب آپ تو خود ہمارے باس ہیں. کہنے پہلے تم بناؤ. انہوں نے بنایا، 2-3 گھنٹے بنا کر انہوں نے اس کو اپروو کیا. اس پہ کہنا اب ہمارے آفس کی سیل لگاؤ، کل جائے کاؤنٹی سے اس کو اپروو کرانا، اور یہ ہم آپ کو کل صبح پیسے مل جائیں گے اس کے، اور کل ہی سے اس پہ کنسٹرکشن شروع کرا دینا مسجد پہ. تو یہ سب کر آ گئے. 3-4 گھنٹے میں گھر آ گئے. جب گھر آئے تو بیگم نے کہا آپ کہاں کے چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ اصل میں آج ہم کو دنیا سمجھ میں آ گئی. تو ہم نے کہا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کیا سمجھ میں آ گئی؟ کہنے لگے دیکھو تم نے اور ہمارے بچوں نے اس بات کا گویا انتظار نہیں کیا کہ ہم اپنا کام ختم کر کے آئیں اور انگور کھائیں تمہارے ساتھ.
ہمارے آنے سے پہلے انگور تم سب کو سب کھا چکے تھے. اس سے میں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم لوگ فٹافٹ ہماری رقم اور ہمارے جو پیسہ ہے وہ لے کے سب عیاشی میں لگ جاؤ گے. تم الگ لے جاؤ گے, بچے اپنے الگ لے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کو بس ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور تم بھی شاید ہمارے مرنے کا انتظار کر رہی ہو. کیونکہ جس فیملی میں انگور جو کہ ہماری مرغوب چیز ہے اس کی ہمارا انتظار نہیں کیا گیا, تو مطلب یہ ہمارے مرنے کے بعد تم لوگ زیادہ وقت نہیں لوگے سب حصہ باقر کرنے میں. تو نے کہا, پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے پیسے کو اپنے ہی لیے استعمال کریں. تو ہم نے آج وہ زمین خریدی ہے اور ایک شاندار مسجد بنا رہے ہیں. کہنا یہ اس طریقے سے یہ اپنا پیسہ ہم اپنے پر خرچ کر رہے ہیں. ہم کو توقع نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد تم یا ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے پر پیسے خرچ کریں گے. تو کیوں نہ ہم اپنے پیسے اپنے پر خرچ کریں, جو کہ ہم آخرت میں ہم کو کام دیں گے. تو چاہے گھر والے ہوں چاہے بچے ہوں, ان کو ایسی مت کریں گے اس قدر زیادہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف, دیکھیے سورہ مریم میں, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ نے پھر ان لوگوں نے جو لوگ دین سے دور تھے ان کے بعد فرمایا انہوں نے ایسے خلف کو چھوڑا, ایسی اولاد کو چھوڑا پیچھے, اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے نماز کچھ نہیں پڑھتے تھے, پھر ختم. ابا جب تک تھے تب تک پڑھتے تھے, ابا چلے گئے نماز ختم, اتنا پیسہ آ گیا. واتبعوا الشہوات, اور یہ سب اپنی شہوت پرستی میں لگ گئے. فسوف یلقون غیا, تو ان قریب یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو اتنا جو آپ نے پیسہ چھوڑا نا اولاد کے لیے, اس پیسے نے ان کو جہنم تک, وہ پیسہ جہنم میں لے گیا. تو اس لیے کہتے ہیں اتنی آسانیاں نہ ہوں کہ زندگی دشوار ہو جائے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو سٹرگل کرایا جائے, بہت ضروری ہے سٹرگل کرایا جائے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے وہ جب بڑے چلے آتے ہیں تو جب بچے ہوتے ہیں وہ سب ضائع کر دیتے ہیں, پورا بزنس وغیرہ سب ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صاحب. اچھا, تو اس کو کہہ رہے ہیں اذا قسى القلب قحاطۃ العین, کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو آنکھیں سوکھ جاتی ہیں, ان میں اکال پڑ جاتا ہے, پھر وہ روتی نہیں آپ سے. تو اس لیے صاحب رونا صاحب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, تم ہنسو لیکن دیکھو ہنسنے کی مقدار ذرا کم کرو اور رونے کی مقدار زیادہ کرو. مطلب اللہ کی خشیت میں صاحب روئیے, رات کی تنہائی میں روئیے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے نا کہ وہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی رات کو روتے روتے, اور مسجد کے محراب میں بیٹھ کے نا روتے تھے اللہ کی خشیت میں. وہ کہتے تھے کہ دنیا کو تو میں نے تم کو طلاق دے دی, وہ طلاق رجی نہیں دی ہے, طلاق مغلظہ دی ہے. مطلب اب واپسی کی کوئی امید نہیں ہے, میں نے تم کو ایسی طلاق دی ہے کہ اب تم کو ہم واپس لینا چاہیں بھی تو نہیں لے سکتے, ایسی طلاق دی ہے. تو یہ ہے بات, ٹینڈرنس تھی, سافٹنس تھی. ایک صحابی نے بتایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے اپنے کئی بچوں کو جو ہے نا زندہ دفن کیا تھا نا, کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا دور جاہلیہ میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, اتنا روئے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک جو تھی وہ تر ہو گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالات سننے میں کہا جب انسان کا دل ہی سخت ہو جائے تو کوئی کیا کرے, کیسے تم نے اپنے بچوں کو دفن کر دیا. اور یہ گناہ جو ہیں صاحب یہ دلوں کو سخت کرتے ہیں. وہ انسان جانور میں جاتا, اس سے اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے, ہندوستان میں خاص کر, اس کو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن ہندوستان اس وقت بربریت اور انسان سوز جو واقعات ہو رہے ہیں, کہتے ہیں دنیا کا کیپٹل بنا ہوا ہے, اتنے زیادہ کہیں نہیں ہو رہے شاید, کیونکہ جس طریقے سے وہاں بچیوں کو
چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کی بچی 8 سال کی بچی سے اس کو ریپ کرتے ہیں اور زندہ مطلب ہوتی ہے بیچاری، پھر اس کو مار ڈالتے ہیں. اگر آپ جو جس طریقے سے مارتے ہیں، آپ اگر وہ واقعات کی تفصیل اگر آپ سنیں تو آپ کہیں گے یہ انسان ہی نہیں ہے. اور پھر ہمارے یہاں کا جو قانون ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سارے ریپسٹ جو ہیں سب باہر گھوم رہے ہیں. اس وقت ہمارے یو پی کی کیبنٹ میں، ہمارا فیڈرل گورنمنٹ میں اکثر جو ہیں اکثر سب ریپسٹ ہیں. اب وہ کیسا دل سخت ہے کہ ایک 4 سال کی بچی 5 سال کی بچی لے کر پھر ایک پتھر لے کر اس کے سر پر مار دیتے ہیں، مر جاتی ہے. یا مختلف طریقے سے کرتے ہیں. کیسے انسان کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ کے لاہور کے پاس 2 سال کی بچی تھی اس لیے. ہاں تو اب اس میں فضول کی ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ صاحب اس کی وجوہات کیا ہیں. بھیا وجوہ کہ عورتوں کو بلیم کرنا چاہیے کہ وہ غلط کپڑے پہن کے نکلتی ہیں، یا عریانیت ہے ٹی وی کے اوپر، سبھی فیکٹر ہیں. لیکن اصل جو اس کا جو ملزم ہے وہ تو مرد ہے. اصل ملزم تو مرد ہے نا. اگر مرد ریپ نہیں کرے گا تو ریپ نہیں ہوگا. تو عورت کو بلیم کرنا مناسب نہیں ہے. اسی لیے پہلے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو مخاطب کیا ہے، بعد میں عورت کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو. کیسے مرد ہو تم بھائی کہ تم کو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے؟ تو اللہ پہلے یہ گندی چیزیں تم دیکھتے کیوں؟ فرض کرو کوئی عورت غلط کپڑے پہنے ہوئے جا بھی رہی ہے تو تم دیکھتے کیوں؟ اگر مرد ہو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، آنکھیں نیچے کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت، مطلب پھر زنا نہ کرو. پھر ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ اگر تم اپنے آنکھوں کو کنٹرول کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. پھر اللہ نے عورتوں کو مخاطب کیا کہ خواتین آپ لوگ بھی ذرا قاعدے سے رہا کریں. اپنی آنکھوں کو آپ لوگ بھی ذرا، یعنی ہر غیر مرد کے پر آپ جو ہے نا اس کے اپریشیٹ کریں، اس کی باڈی کو، لکس کو، اور ادھر مائل ہو رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کپڑے کیسے پہنے. تو دونوں طرف سے کیا گیا. کہ ہم ایک ڈیبیٹ دیکھ رہے تھے، اس میں یہی لوگ چیخ رہے تھے کہ نہیں عورت، وہ کہ نہیں عورت نہیں مرد. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیا میں سڑک کے اوپر چلتے ہوئے راہگیروں سے ایک جرنلسٹ نے انٹرویو لیا کہ جو ریپس ہو رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو میجورٹی آف دا مردوں نے کہا اس کی وجہ عورت ہے. انہوں نے کہا ہم لوگ کی اماں تھی، دادی تھیں، قاعدے سے نکلتی تھی گھر سے. آج کل یہ لڑکیاں دیکھیے آپ کیا پہن کے نکل رہی ہیں، دیکھیے آپ سڑکوں پہ دکھا رہے ہیں. تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ ہاں دیکھیے کس قسم کے، مطلب انڈیا میں جس طریقے سے وہ نکل رہی ہیں تو واقعی میں یقین نہیں آتا کہ آپ انڈیا میں. تو چست کپڑے، ریویلنگ کپڑے، سکن شو. تو شادیوں میں انڈیا میں جو ہے یہ تو ایک بہت عام بات ہوگی ہے سکن شو کا. تو یہ بات مردوں کی صحیح تھی کہ انہوں نے کہا ہاں، لیکن وہیں پہ یہ بھی بات ہے کہ بھائی آپ اگر مرد ہیں تو آنکھوں کے آپ حفاظت کریے، کیونکہ زنا تو پھر مرد ہی کرتا ہے نا عام طور پہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پہلے مخاطب کیا، پہلے آپ صحیح ہوئیے، عورت بھی صحیح ہو جائے گی. یعنی شراب کا بھی شراب کا بہت ہے ڈاکٹر صاحب، شراب کو بہت ہے. اور شراب اور زنا تو ساتھ چلتا ہے، جہاں شراب ہوگی وہاں زنا ہوگا. تو اس وجہ سے صاحب یہ تمہیں میں کہا دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کرتے ہیں، اس کا مار ڈالتے ہیں. بڑی بچیوں کو بھی کرتے ہیں. ایون ابھی تو دلی میں جہاں 80 سال کی عورت کو ریپ کیا، شیخ صاحب 80 سال کی عورت کو. تو وہ ایک جانور پنا ہے. گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور گندی فلموں کے بعد وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو سامنے چاہے ان کی بیٹی آ جائے
نعوذ باللہ ان کی اماں آ جائیں، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، 80 سال کی عورت اس کو تو اس لیے یہ صاحب یہ جو غلط چیزیں دیکھتے ہیں نا اس میں انسان نہیں رہتا صاحب. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں آپ کچھ بھی آپ دیکھیے اس سے آپ کے کردار پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بیوقوفی بات ہے بھائی. بھائی آپ خانہ کعبہ دیکھیں گے آپ کے دل پہ کتنا سکون آتا ہے. آپ قرآن شریف پڑھیے سکون آتا ہے. جو آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں یہ سکون آتا ہے. ایک گلاب دیکھیں آپ کا دل ایک آپ مرڈر کو دیکھیں اپنے سامنے. آپ کسی کو دیکھیں کہ ناحق جو ہے نا کسی کو مار رہا ہے. اب یہ جو خاتون باہر بیٹھی نہیں بیچاری رات کو، اگر ان کو دیکھ کے کسی کو رحم نہ آئے کہ 2 بچوں کے ساتھ بیچاری باہر بیٹھی ہیں بھوکی پیاسی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ابھی ایک صاحب نے پوچھا تھا باہر کہ مسلمان ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلیں مسلمان نہیں بھی ہیں، فرض کریں انسان تو ہیں. تو بھائی اسی لیے میں انداز سے کہتا خدمت خلق میں کہیں حدیث میں یہ نہیں ہے قرآن میں کہ بھوکے کا مذہب دیکھو. حضرت جائع بھوکا ہونا چاہیے، بس اس کی ہیلپ کرو. اب ہم لوگ جو فوڈ ڈرائیو میں بھائی کتنے آتے ہوں گے؟ 30-35% تو آتے ہیں غیر مسلم میرے خیال سے. ارے بھائی جو بھی بھوکا ہے آپ دیجئے. صرف ایک زکوٰۃ ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ بھائی خود من اموالہم، کہ بھائی یہ وترد والا صرف زکوٰۃ کا ہے کہ بھئی یہ آپ سے مسلمان پر، باقی صدقہ خیرات میں آپ مسلمان غیر مسلم نہیں دیں گے. اس وجہ سے یہ صاحب یہ آج کل قسوت قلب اس یہ دیکھیے کہ ابھی امیر المومنین خود کھانا بنا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. جی اسی جی یہاں پر آتا ہے ہمارا سسٹم جی جس کی لاٹھی اس کی بھائی جی. اب یہاں وہی سسٹم ہے، آپ دیکھ لو اب کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کو مذاق کرنے کی. جی چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ایسا کروں گا تو وہ نہیں قانونی نہیں، ہمارے قانونی نہیں سب قانونی نہیں ہے. ابھی ایک آدمی نے 2-3 دنوں میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا ہندوستان 2-3 دنوں میں 2 یا 3-4 دنوں میں 3 بچیوں کو بیچاریوں کو ریپ کیا. 3 بچیوں کو. بس پولیس والے آتے ہیں ان کو آپ پیسے دے دیا کہ جاؤ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور اب تو یہ بھی ہوا کہ کر کے بھاگو نہیں، پولیس کو آنے دو. ہاں بھیا کیا ہے چلو. وہاں گئے، آپ نے اپنے چھیتر کے ایم ایل اے سے کہا یار ہم تو تمہارے آدمی ہیں بھیا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایم ایل اے پہنچ جائے گا، وہ کہے گا ہمارا آدمی چھوڑو، اس کو چھوڑ دیا. اب یہ نکلے انہیں پھر ریپ کیا. تو 3 بیچاری بچیوں کو 3-4 دنوں میں وہ کھلے چھوٹے ہوئے. تو بھئی یہ قسوت قلب ہے سب، قسوت قلب ہے. تو اس کو ابن قیم فرما رہے من اراد صفاء قلبہ فلیؤثر اللہ علی شہوتی، کہنا جو اپنے دل کی صفائی کرنا چاہتا ہے رائٹ، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو ایک کام تو ضرور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی شہوت کے اوپر رائٹ اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے. اپنی شہوت کے اوپر اللہ کو ترجیح دے. اب یہ زنا ہے نا نعوذ باللہ، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ گندی فلم دیکھو یا فلاں خاتون کو دیکھو، یہ شہوت ہے. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو، یہ گناہ ہے. تو بس اللہ کے حکم کو ترجیح دیں رائٹ، اس سے دل صاف ہوگا. اور یہ اکراس دا بورڈ ہے کہ ہر چیز میں جب اللہ کے حکم کو آپ ترجیح دیں گے تو آپ کو دل صاف ہوگا. اب دنیا یہ ہوگی شہوت پرستی میں ہو گئی ہے، ہر چیز جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو ہے بات ہے، پھر دل جو ہے وہ تو سخت ہوگا صاحب. اچھا جی اچھا اب یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ بات سننے کی صاحب کہ القلوب المتعلقہ بالشہوات محجوبۃ عن اللہ بقدر تعلقها بها، نعوذ باللہ.
اب دیکھیے اللہ ہم آپ کو بچائے اس سے، کہتے ہیں کہ جو دل ایسے ہیں کہ ان میں صرف شہوت ہی شہوت ہے، تو یہ محجوبہ ہوں گے عن اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے پردے پڑے رہیں گے، آپ کے دل کے اوپر پردے پڑے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوہ مطلب بالکل ڈھانپ لیا ہے، رائٹ؟ تو اللہ نے فرمایا ان کے دل بالکل ڈھانپ دیے گئے ہیں، ان کے اوپر اتنے زیادہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تک رسائی ان کی نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ محجوبہ عن اللہ بقدر تعلقها، اب جو آدمی اپنی شہوت پرستی میں جتنا آگے نکل گیا ہے، رائٹ، اس کا تعلق اللہ سے اتنا ہی دور ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ شہوت پرستی میں ہے نا، اتنا آپ اللہ سے دور ہیں، اسی لیے شہوت پرستی کو چھوڑیے، سمجھا؟ کسی بھی چیز کی یہ شہوت ہے، چاہے مال کی ہو، جسم کی ہو، اپنے نیم فیم کی ہو، کچھ بھی ہے، یہ سب شہوت پرستی ہے۔ تو اس سے جب دور جائیں گے تو اب اس میں آخری چیز آپ یہ سمجھیں کہ اچھا اب دیکھیے ابن قیم نے بڑی عمدہ طریقے سے فرمایا کہ القلوب آنیت اللہ فی ارضی، کہنے گا یہ جو دل اللہ نے دیے نا، یہ اللہ کے برتن ہیں، گلاس ہیں۔ یہ دل ہے نا، سمجھ ایک جام ہے، ایک گلاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ جام، وہ گلاس سب سے زیادہ محبوب ہیں جو سب سے صاف ہو، جو سب سے صاف ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر پانی مانگا ہے، کوئی صاحب پانی لائیں شیشے کے گلاس میں اور وہ گندا ہو، تو آپ کہیں گے بیٹا دیکھو یہ اس کو صاف کر کے لاؤ نا، دوسرا گلاس صاف لاؤ، دیکھو اس میں تو ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنیہ، جو جام جو ہے وہ گندے ہیں، سمجھا، وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ سب سے اچھے اللہ تعالیٰ کو وہ لگتے ہیں جو جتنے صاف ہوں گے، وہ صاف ہوتے ہیں سب شہوت سے دوری میں۔ آپ تو یہ ایک چیز اور سنتے چاہیے تھا، یہ چیز پہلے گئی تھی کہیں پہ، لیکن اس کو ایک مرتبہ اور کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ تھا یہ دل صاحب جو سخت ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا جسم مانگ رہا ہے وہ آپ اس کو وہ سپلائی دیتے رہیں، جن چیزوں کا ڈیمانڈ جسم کر رہا ہے وہ سپلائی آپ دیتے رہیں ہر وقت، تو دل آپ کا سخت ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ جسم کو نہیں کہنا سیکھیے، تو پھر دل جو ہے ٹرین ہوتا ہے۔ جیسے رمضان میں آپ کہیں بھوک لگی ہے، نہیں دیں گے تم کو کھانے کو، اب پیٹ کہہ رہا چیخ رہا بھیا کچھ دے دو، ایک دو لقمہ ہی دے دو، آپ نے کہا نہیں دیں گے، شام کو ملے گا تم کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ 30 دن کی اللہ نے یہ جو روحانی ٹریننگ رکھی ہے اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ دل سخت ہوتا ہے جب 4 چیزیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں۔ دیکھیے حد سے زیادہ بڑھ جائیں، یہ 4 چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے ان 4 چیزوں کو چھوڑ دیا، اذا جاوزت قدر الحاجہ، جتنی حاجت ہے اس سے زیادہ آپ یہ 4 چیزیں کر رہے ہیں، رائٹ، تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ کھانا، العقل، اس سے نفس موٹا ہوتا ہے، العقل۔ دوسرا ہے والنوم، سونا۔ تیسرا ہے والکلام، بہت بولنا۔ اور تیسرا ہے والمخالطہ، لوگوں سے ملنا بہت زیادہ۔ تخلیہ ضروری ہے، تنہائی بھی ضروری ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں سر،
لیکن اس میں اس کی جو سلور لائننگ ہے اس کو کراس نہیں کریے آپ نے کھانا، جب آدمی کھائے گا بہت تو سوئے گا بہت، تو زیادہ کھانا، حد سے زیادہ کھانا، اور حد سے زیادہ سونا، حد سے زیادہ باتیں کرنا، اور حد سے زیادہ سوشل لائف. اس میں ایک بات ہم آپ سمجھیں، حد سے زیادہ ہے، اس کی نفی مت کریے گا. ایک بات یہ بھی ہے، سوشل لائف کی کبھی نفی مت کریے گا ورنہ آپ سکھ ہو جائیں گے. آپ کو اللہ نے دنیا میں تنہا نہیں بھیجا ہے. تو صحابہ جتنے نبی تھے بہت سوشل تھے. یأکل الطعام مع لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق ہے. نبی کیسے ہیں یار، یہ تو اپنے بازاروں میں جا رہے ہیں. بازاروں میں کیا ہوتا ہے، آپ جا کے باتیں چیتیں کرتے ہیں صاحب، ہائے ہیلو کرتے ہیں آپ جے. اور یأکل الطعام مطلب لوگوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں صاحب. تو یہ تو نبی بالکل نارمل لگ رہا ہے جیسے اور لوگ کرتے ہیں. وہ تو سوشل لائف جو ہے وہ بہت ضروری ہے صاحب. اب سوشل لائف اگر آپ نفی کریں گے تو آدمی سکھ ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ویسے ملا نہیں رہے ہیں، تو آج کل موڈ کیسے خراب رہتا ہے صاحب، عجیب ویکیوم سے سا دل میں رہتا ہے. تو ایسی جو لوگ ملتے ملاتے نہیں ہیں، بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، بچوں کو بھی الگ رکھتے ہیں، ہم بھی نہیں ہیں، سب خراب ہیں، سب لوگ خراب ہیں، یہ غلط ہے. اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ صاحب بہت زیادہ ہے، صاحب حد سے زیادہ ہے، رائٹ، وہ بھی غلط ہے. تو یہ کہنا یہ چار چیزیں جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو دل بہت سخت ہو جاتا ہے. جی تو ایک تو یہ ہے کہ صاحب الاکل یعنی کھانا بہت، اور دوسرا ہے سونا بہت، تیسرا ہے بولنا، اور چوتھا ہے لوگوں سے ملنا ملانا. اس کو ابن قیم فرما رہے اذا جاوزت قدر الحاجہ، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو یہ خراب ہے. پھر کہنے کما ان البدن، جس طریقے سے بدن اگر مریض ہے، کسی کا بدن مریض ہے، اس کے آگے آپ جتنا اچھا کھانا رکھ دیں اور جتنی اچھی ڈرنک رکھ دیں اس کو کچھ مزہ نہیں آئے گا. اب پرابلم کھانے میں نہیں، کھانا بہت لذیذ ہے صاحب، پانی بھی بہت شیریں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے، کیونکہ اس کا بدن جو ہے وہ سکھ ہے. کہنے بس کذالک القلب، یہی مثال ہے دل کی. اذا مرض بالشہوات، جب شہوت پرستی آ گئی تو اب اس کا دل جو ہے وہ مریض ہو گیا. لم تنجح فیہ المواعظ، اب چاہے جتنا واز کر دو اس کے سامنے، اچھی اچھی باتیں کر دو، اس کے دل میں قبولیت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ وہ واز کہنے والے کو بلیم کرے گا کہ کیا تم ہر وقت اللہ رسول کی باتیں کرتے رہتے ہو، ہر وقت اللہ اللہ، کہ اس کا دل جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس سلسلے میں صاحب آخری بات واقعی میں قرآن شریف کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک فرمایا ہے اسی کے اوپر، اللہ یہ 10ویں پارے میں یہ صاحب بڑی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اللہ نے فرمایا جب تم ان باتوں کو، جو اللہ رسول کی باتوں کو اگنور کرتے رہتے ہو، مطلب آپ کی زندگی گزر گئی اسی چکر میں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیبچول گویا ایول ڈوور بن جاتے ہیں. ہیبچول، آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا ہے. تو اگر وَإِن يَرَوْا، جب یہ بندہ سیدھا راستہ دیکھتا ہے تو لا يتخذوا سبیلا، اس پہ نہیں چلتا ہے. لیکن وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، جب اس کو یہ کرکٹ راستہ دکھ جاتا ہے فوراً اس کا دل مائل ہوتا ہے چل ہاں یہ ہمارا راستہ. ارے یہ تو الٹی بات ہے. اس کا یہ اینڈ ریزلٹ کہے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
اس نے زندگی بھر ہم کو جھٹلایا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے. جھٹلایا مطلب ہمارے باتوں پر اس نے یقین نہیں کیا, شہوت پرستی میں لگا رہا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور ہمیشہ غافل رہا اللہ رسول سے. اب یہ ہو گیا کہ صاحب آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں صاحب. سیدھا راستہ ہے آپ کہتے ہیں نہیں, ٹیڑھا راستہ آپ کا دل خود بخود مائل ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ آدمی بڑھاپے میں یہ حال ہے صاحب, کیونکہ ایک زمانہ گزر گیا صاحب اسی میں, اسی دشت کی سیاحی میں تو آدمی ادھر ہی غلط طرف جاتا ہے. تو صاحب یہ شہوت پرستی کا یہ بہت بڑا وہ ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ صاحب دل کو ملائم کریے صاحب, ماڈریشن. نظر اس پہ ایک شعر ہے صاحب بہت پیارا, یہ اس کا ہے شاید جذبی کا جس کا شعر ہے صاحب, بہت کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب بستی بھی دیکھی ہے, سنیے صاحب, بستی بھی دیکھی ہے, ویرانے بھی دیکھے ہیں. بستی بھی دیکھی ہے, ویرانے بھی دیکھے ہیں. جو اجڑے اور پھر نہ بسے, دل وہ نرالی بستی ہے. جو اجڑ گیا تو اجڑ گیا, جو اجڑے اور پھر نہ بسے, دل وہ نرالی بستی ہے. چند لمحے ہوتے ہیں صاحب, تم ناحق ٹکڑے چن چن کر, تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, تم کیا آس لگائے بیٹھے ہو. شیشہ ہو کہ دل جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. اس لیے دل جو ہے اصل دل ہے. اسی لیے قرآن شریف میں دماغ جو ہے وہ تو اس پر تو ہے ایمفیسس کیا گیا, لیکن جو دل ہے اصل قرآن حدیث میں دل ہے, قلب سلیم ہے. دماغ جو ہے صاحب وہ ضروری ہے, لیکن دماغ میں بہت بڑی پرابلم ہے. دماغ ہر چیز میں نفع دیکھتا ہے, اس میں ہم کو کیا فائدہ ہے. دل آپ کو فیل کراتا ہے, یہ فیلنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا نہیں, اصل فیلنگ ہوتی ہے. عقل ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے, لیکن عقل وہ کیا تھا ایک شعر ہے صاحب اس کے اوپر کہ اچھا ہے, اچھا ہے دل کے آس پاس رہے پاسبان عقل. اچھا ہے دل کے آس پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. تو یہ جو دل ہے صاحب یہ بہت اہم چیز ہے. اس پہ ایک اور شعر صاحب, دل کا اجڑنا, سنیے صاحب, دل کا اجڑنا سہل سہی. دل کا اجڑنا سہل سہی, بسنا سہل نہیں ظالم. دل کا اجڑنا سہل سہی, بسنا سہل نہیں ظالم. ارے بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی ہے. بستی یہ پوری دنیا ہے صاحب, تو بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی ہے صاحب. تو یہ دل جو ہے آپ کو بہت ٹائم لگے گا صاحب. چلے آپ کا جو کراچی کے شاعر کا, کراچی کے تو نہیں تھے وہ, امروہہ کے تھے, چلے گئے تھے بیچارے وہاں. تو ان کا ایک شعر بہت پیارا ہے, میں نے سنایا تھا آپ کو. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اعصاب کو, بہت پیارا شعر تھا, میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے. میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے. ایک دل ہے جو بنتا نہیں پتھر جیسا. ایک دل ہے, ورنہ اعصاب تو پتھر کے ہو گئے صاحب. بہت پیارا شعر, میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے. ایک دل ہے جو بنتا نہیں پتھر جیسا. بہت اچھا شعر. تو صاحب قرآن شریف میں اس پہ بہت ہے, سارا زور دل کے اوپر ہے صاحب. اچھا قرآن شریف میں یہ نہیں ہے کہ
آپ قیامت کے دن ایک عقل سلیم لے کے آئیں. یہ نہیں ہے بلکہ قلب سلیم لے کے آئیے. تو اللہ کہہ رہا ہے بس دل آپ کا صاف ہونا چاہیے. خیر چلیں, اس پہ آپ کے علامہ اقبال کے کافی قطعات ہیں کہ دل کے اوپر کہ عقل اصل نہیں ہے, دل ہے. مسئلہ یہ ہے یورپ نے اور ویسٹرن کلچر نے عقل پر پورا مدار رکھا ہے اور مذہب نے ہمیشہ دل پہ رکھا ہے, تو یہ ہمیشہ ٹسل رہے گی. اسی لیے روحانیت ہے, عقلیات نہیں ہے. عقلیات میں آدمی ہمیشہ لوز کرتا ہے, روحانیت میں ہمیشہ جیتتے ہیں آپ. جو اسپریچولیزم ہے نا وہ انسانی غذا ہے, عقلیات نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا یہ منطق فلسفہ زیادہ مت پڑھیے, پر کام بھر پڑھیے. منطق فلسفہ لاجک, رائٹ, یہ فلاسفی اور لاجک جو ہے یہ بڑی خراب چیز ہے. یہ آدمی کو دور لے آتی ہے اللہ سے. ہاں, اور جو قرآن حدیث ہے, جو روحانیت ہے وہ اللہ سے ملاتی ہے. سکھاتا قرآن حدیث جواب دیتا ہے ہر چیز کا, سوال نہیں پیدا کرتا, ہر چیز کا جواب ہے. اور جو لاجک فلاسفی اس پہ جواب ہی نہیں ہوتے, سوال ہی. اب لاجک کریے, بتائیے 2+2 4 کیسے ہوا بتائیے. اب 50 فارمولے آپ استعمال کریں گے, اب وہ کہیں 0, یہ 0 کیوں ہے, یہ وجود میں کیسے آیا. جب کوئی نمبر ہی نہیں ہے, جب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو ہم لوگ لکھتے کیوں ہیں بھائی. 0 کیوں لکھتے ہیں آپ؟ کسی چیز کے نمبر کے بعد آپ لکھیے تو اس کی حیثیت ہوتی ہے. 1 کے بعد 0 لکھیں گے تو اس کی حیثیت ہوگی, لیکن 1 سے پہلے آپ 0 لکھیں گے اس کی حیثیت نہیں ہے. اب فلسفی جو ہے اسی میں زندگی گزارتا ہے کہ یہ 0 مثال کے طور پر. تو اس لیے قرآن جو ہے ان سب حماقتوں میں کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا. اگر تمہاری زندگی بہت مختصر ہے, اس کو دیکھو, اس کو کیسے بناؤ گے. تو اس لیے آخری میں انسان وہیں پہنچتا ہے قرآن حدیث پہ. کل ایک انڈین ایکٹریس کا میں نے پڑھا تھا اخبار میں نہیں جانتا ایک خاتون کون ہے, ان کا ثنا خان کر کے نام ہے. سنا کہ کوئی انڈیا کی بہت بڑی ایکٹریس تھی, ماڈل تھیں, کیا تھیں. ان کے حالات بڑے بڑے. کل فیس بک میں کسی نے بڑی اچھی اس کی فوٹو بھیجی, مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہیں, اور اس اللہ تعالیٰ اس بہن کو جو ہے استحکام دین پہ. اس نے صاف اس نے کہا کہ میں نے بامبے کی فلم انڈسٹری میں کئی سال گزارے ہیں, اور مجھ کو بڑا نیم, فیم, پیسہ, شہرت سب ملی, اور جو انڈیا کے سب سے بڑے جو اداکار ہیں ان کے ساتھ ان کی فلمیں بھی ہیں, کیا ہے پتہ نہیں. لیکن اس نے ابھی کل کہا کہنے کہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ سب گناہ ہیں. اس نے کہا سب گناہ ہے, اب مجھ کو اللہ اپنے خدا سے شرم آ رہی ہے. تو اس نے کہا میں نے یہ مصمم ارادہ کر دیا کہ اب میں باقی زندگی جو ہے توبہ کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدمت خلق میں گزاروں گی. اب وہ عورت, اس نے باقاعدہ حجاب کے ساتھ اس کی فوٹو ہے, اور پھر بھی کل دیکھا کہ مسجد نبوی میں سامنے کھڑی ہیں. تو ہم نے کہا دیکھو, تو صاحب یہ زندگی بڑی مختصر ہے, اس میں یہ اس کو ضائع کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں صاحب. لیکن ہم لوگ جو ہے اس میں کتنے ہو گئے تھے اب 43 ہو گئے تھے بھائی. اچھا اب یہ فرما دیں کہ اب دیکھیے یہ 44 رائٹ. اب 44 دیکھیے صاحب کہ ان رضی اللہ عن العبد اکبر من الجنت وما فیہا لأن الرضا صفت اللہ والجنہ خلق. کہتے ہیں صاحب کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے, اللہ راضی ہوتا ہے,
تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی انسان کے اوپر جب اللہ راضی ہوگا آپ سے، تو وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی چیز دے دے گا، جنت. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے راضی رہنا. سنیے گا بات، یہ اللہ کی صفت ہے راضی رہنا، اور اس صفت کا مظہر کیا ہوتا ہے؟ جنت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہتا ہے. تو یہ تو اللہ کی صفت ہوئی صاحب. اس کا مظہر کیا ہے صاحب؟ جنت ہے. اب ایسے اللہ سے کوئی کیسے ناخوش رہ سکتا ہے؟ اللہ سے اگر آپ ناراض ہیں تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اللہ تو آپ سے خوش ہے. اچھا، خوش اس لیے ہے کہ اسی نے بنایا ہے نا، تو اپنے بنائے ہوئے کام سے ہر آدمی خوش رہتا ہے. وہ تو اللہ ہے، خلاق ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے رضوان ہو جائے، تم سے خوش رہے. یہ سب سے بڑا اکبر ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بالکل ہمیشہ کے لیے خوش ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹوڈلر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. اور یہ بچہ اگر بڑا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ خوش رہے گا سر، رائٹ. لیکن پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بہت کام کی بات بتا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بتائیے یہاں پہ رحمان رحیم کی کیا ضرورت تھی؟ سوچیے، ایک صفت کافی تھی کہ اللہ کے نام میں سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم والا ہے، بس ختم بات ہے. تو اس میں رحیم کی کیا ضرورت تھی؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات لکھی تھا، تفسیر بیضاوی بڑی کام. انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے، کہنے رحمان اور رحیم کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفاتیں بیان کی. بہت رحم کرنے والا. اب بہت رحم کرنے والا میں یہ ہے کہ ایمان شرط نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو خوب دے رہا ہے. اب آپ کہیے کہ بھائی جب کوئی آدمی اللہ کو مان ہی نہیں رہا ہے تو اللہ ان کو اتنا دے کیوں رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا بھائی یہ ہم خالق ہیں نا، ہم نے بنایا نا، ہم دیں گے ان کو کھانے کو، صحت دیں گے، عافیت دیں گے، بچے دیں گے، سب دیں گے. اس میں ہم ایمان اور کفر نہیں دیکھیں گے. یہ میرا کام ہے کہ ہم ہر جاندار کو اس کی ضرورت کی چیز مہیا کریں. اس میں ایمان شرط نہیں ہے. اسی لیے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس میں کہیں شرط نہیں ہے کہ ہم رزاق صرف مسلمانوں کے ہیں. اس میں سب کے لیے، مسلمان کافروں کے لیے. اور پھر رحیم جو ہے، رحیم سے مسلمانوں کے لیے. وہ رحیم کیا ہے؟ وہ رحمت کا مظہر ہوگا جنت کی شکل میں. ورنہ دنیا میں صاحب سب کے لیے سب کو رزق مل رہا ہے، اس میں کوئی ایمان شرط نہیں ہے. ہاں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ تب خوش ہوتا ہے. دیکھو ملتا تو اس کو ایسے بھی، لیکن ہم سے مانگ رہا ہے، اب ہم اس کو خوشی دے رہے ہیں. اور پہلے جو ہم دے رہے تھے اس کو، اس کے بغیر مانگے ہوئے دے رہے تھے، لیکن اس میں کوئی خوشی نہیں تھی. اللہ نے وہ ہم نے چونکہ بنایا ہے اس کو، اس کے لیے ہم دیں گے اس کو. مطلب وہ ایک اللہ اپنا کام کر رہا تھا. اب جب آپ نے مانگا، رائٹ، تو اللہ تعالیٰ کا بس اللہ خوش ہو گیا کہ ہم دیتے تو اس کو ایسے بھی، لیکن اب یہ مانگ رہا ہے نا، ہم اس کو خوشی دے رہے ہیں. اب تو اس لیے رحمان الرحیم اس کو یہ فرما دے کہ ورضوان من اللہ. اچھا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے کہ ہم ان کو جنات دیں گے، یعنی جنتیں دیں گے، اور اس کے آگے جو ہے
پانی بہ رہا ہوگا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بڑے بڑے ان کے مکانات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناخوش نہیں ہوگا. جنت میں جو راضی ہوگا پھر کبھی اللہ تعالیٰ ناخوش نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، بس یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اب ابن قیم فرمایا وَهَذَا الرِّضَا جَزَاءٌ عَلَى رِضَاهُمْ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، یہ جو جزا ہے صاحب آخرت میں یہ اس لیے ملے گی کہ یہ لوگ اللہ سے دنیا میں خوش تھے. آپ اللہ سے دنیا میں خوش ہیں نا، تو اس کی جزا جو ہے جنت ہے. اگر آپ دنیا میں اللہ سے ناخوش ہیں تو آپ کو جنت نہیں ملنے گی صاحب. تو ہم کو تو صاحب اللہ سے خوش رہنا ہے، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. باٹم لائن ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ناخوش رہیں. تو وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْجَزَاءُ أَفْضَلُ الْجَزَاءِ كَانَ سَبَبُهُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ. کہہ لیں گے کیونکہ یہ ریوارڈ جو ہے نا جنت، یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے کہ جنت مل جائے آپ کو. اسی لیے جو اسباب آپ کو جنت تک لے جائیں گے وہ اسباب سب سے اہم ہونے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں پھر ریپیٹ کروں، یہ جو ہے جنت سب سے بڑی جزا ہے، سب سے بڑا ریوارڈ ہے جنت ملے. اسی لیے جنت تک پہنچانے کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی سب سے افضل ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے خوش رہیے، آپ ناراض نہ رہیں. ہر حال میں صاحب خوش رہیں، ناراض نہیں رہیں. کہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے ناراض رہے. اب آئیے صاحب 45. اچھا صاحب اب سنیے، اب ان العبد اذا رضی به وعنه فی جمیع الحالات لم يتخیر علیہ المسائل واغناہ رضاہ بما یقسم له ویقدم. کہنے گے صاحب جب انسان اللہ سے ہر حال میں خوش رہتا ہے تو کہنے اس کے لیے ٹینشن بہت کم ہو جاتی ہے. دنیا میں ٹینشن کیا ہے؟ لم یتخیر علیہ المسائل، کہ اب اس کو جو حالات آئیں گے نا آپ کو، تو آپ کو کیا چوائسز میک کرنی چاہیے اپنے لیے، کیا فیصلے کرنے چاہیے، رائٹ؟ اس میں پھر آپ کو کہیں کنفیوژن ہی نہیں رہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو یہ کہ ہم کو وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو. اب آپ کے لیے یہ کنفیوژن نہیں رہے گا ہم کو کیا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارا نصب العین ایک ہے، ہم کو وہ کرنا ہے جس سے اللہ خوش رہے. ختم بات. تو یہ جو دنیا میں آج کل یہ ہو رہا نا کہ صاحب بہت پریشان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں صاحب. تو ابن قیم کہہ رہے ہیں پھر لم یتخیر علیہ المسائل، اس کو مسائل جو ہیں اس میں زیادہ کنفیوژن ہی نہیں ہوگا. کیا آپ نے سوچ لیا کہ ہم کو تو وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہے. قسم ختم بات. اب دنیا جو بکتی رہے، آپ کہنے نہیں بھیا ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم کو تلاوت کرنی ہے، ہم کو صحیح کام کرنا ہے، حلال کام کرنا ہے. قصہ ختم. کیوں؟ اس سے اللہ راضی ہوگا. پھر وَأَغْنَاهُ رِضَاهُ بِمَا يُقْسِمُهُ لَهُ يَقْدِرُ وَيَفْعَلُ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ ذِكْرُهُ فِي مَحَلِّ السُّؤَالِ بَلْ يَكُونُ مِنْ سُؤَالِهِ لَهُ الْإِغْنَاءُ. اب یہ فرمانے کہ وَأَغْنَا، اب وہ کیر نہیں کرے. سنیے باب، اب وہ دنیا والوں کی کیر نہیں کرے گا کہ دنیا والے ہم سے ہمارے متعلق کیا کہتے ہیں، اور یا اس بات کی کیر نہیں کرے گا کہ وَيَفْعَلُهُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ، کہ شاید ہم اگر وہ کرتے تو وہ زیادہ کام اچھا ہوتا. رائٹ؟ وہ کہ نہیں، ہمارا دل بالکل مطمئن ہے کہ ہم نے جو کیا ہے نا اس سے اللہ راضی ہوگا. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے صاحب وہ دنیا کی کہنے میں اگر آپ جائیں گے تو صاحب وہ نہیں ہے. آپ کریے، آپ وہ کریے جس سے اللہ راضی ہوگا. اور صاحب یہ سب کام کرنے سے ہوتا ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا صاحب. اسی لیے ہر چیز میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کرو. یہ مت کہیں سمجھے کہ حالات صحیح ہو جائیں گے، آپ کچھ کریں. اس پہ شعر میں نے آپ کو کل پرسوں سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. یہ نشور واحدی کا بہت عمدہ شعر ہے، یاد رکھنے والا شعر ہے صاحب. کہتے ہیں کہ راستہ سوچتے رہنے سے
راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے؟ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے؟ ارے سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے. سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے. سودائی تو بنا ہے آپ. مطلب دل میں سودا مطلب کوئی مصمم ارادہ ہو. آپ ہو تو سر آپ ماریں گے تو اس میں در تو بنے گا. آپ ورنہ آپ کہیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے؟ بیٹھے رہے. لیکن اسی لیے اللہ نے فرمایا بھائی متحرک بنو, چلو کرو, ورنہ سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے سب. تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ بھائی کریے, وہ کام کریے جو صحیح ہو اور کریے, سوچیے نہیں. پھر اچھا اب آئیے 46. اب مثلا کہ دیکھیے 46 یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يندب الى اعلی المقامات فان عجز العبد عنه حتى الى المقام الوسط. کہنے کہ دیکھیے نبی, دیکھیے صاحب یہ بات ہے کہ زبردست ہے, اللہ تعالیٰ سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات میں, سنیے آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, پوری حیات میں کوشش یہ کی, تعلیم یہ دی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اعلیٰ درجات پر پہنچے, مطلب ادنا نہیں, بلکہ نبی پاک نے کہا تم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو نبی پاک نے اس کا سبسٹیٹیوٹ بتایا کہ اچھا چلو پھر وہ نہیں کر سکتے تو یہی کر لو. مثال کے طور پہ نبی پاک نے اعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہ فہذا المقام, فہذا مقام المراقبہ الجامع لمقامات الاسلام والایمان والاحسان. اب یہ مراقبے کا ہے صاحب, جو کہ کہتے ہیں کہ یہ مقام بڑا جامع ہے صاحب. کاہے کا جامع ہے؟ کہنے لگے اس میں اسلام, ایمان, احسان سب کچھ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے نہیں لیکن جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اصل تو ہے کہ یہاں تک پہنچنے کی بھائی کوشش کرو. پھر نبی پاک نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو نیچے آ جاؤ, پھر تو ایسا کرو, ایسا فیل کرو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اب یہ ذرا اس سے کم درجے کی چیز ہے. اصل یہ ہے کہ آپ ایسا کر, وہ احسان. فَحَتَّوْا عَنُ الْعِلْمِ عَنِ الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إِلَى الْمَقَامِ وَهُوَ الْعِلْمِ بِإِطِّلَاعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرُؤْيَتِهِ لَهُ وَمُشَاهَدَتُهُ لِعَبْدِهِ فِي الْمَلَأِ وَالْخَلَاءِ كَذَا فِي الْحَدِيثِ. جیسے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استطعت ان تعمل اللہ بالرضا مع الیقین فافعل. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسا عمل کرو جس میں یقین ہو, خوب اللہ پہ یقین ہو اور اللہ سے خوب راضی رہو, بس ایسا کرو. پھر انہوں نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ, اگر ایسا نہیں کر سکتے, دیکھیے اگر ایسا نہیں کرتے فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو دیکھو اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے رہو, نفس کو ڈونٹ گیو ان, خوب مجاہدہ کرتے رہو. تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک ہم یہ چاہتے تھے مومن جو ہیں صاحب وہ اعلیٰ مرتبے پر جائیں ایمانیات میں. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو چلو بھائی نیچے ہی لیول پہ آ جاؤ. کہتے ہیں والذی حط عن المقام وليس دون الا مقام الخسران. کہ اگر اس سے نیچے کوئی مقام نہیں ہے, اس سے نیچے جو مقام ہے وہ صرف خسران کا ہے کہ آپ لوزر بن جائیں گے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ ہوا کہ اب اللہ سے آپ راضی رہیے کہ کم سے کم پہلا مقام نہیں ملا تو نیچے والا تو مقام مل گیا. الحمدللہ ہم لوگ کافر تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھے مسلمان نہیں ہیں, کافر نہیں ہیں الحمدللہ.
آپ ہیں ہم لوگ صاحب ایمان. کیا تھا وہ گو وہاں کے نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں. گو وہاں کے نہیں وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں. ان بتوں کو بھی نسبت ہے حرم سے دور کی. یہ بت جو تھے وہاں نکالے ہوئے نا وہاں کے, لیکن ان بتوں کو نسبت ہے یہ خانہ کعبہ سے نکالے گئے تھے. تو کوئی نسبت تو ہے. نعوذ باللہ. ہم لوگ یہ ہے کہ صاحب ہم لوگ وہ تو نہیں مقام, لیکن صاحب کہیں ہیں لیکن بالکل نیچے والے نہیں ہیں کہ اللہ ہی کہنے بس اس پہ ہی راضی رہو کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ کچھ تو ہم لوگ کو ملا ہوا ہے. جو کہتے ہیں بھاگتی کی لنگوٹی صحیح کچھ تو ہے. اب آئیے 47 صاحب. ہاں دیکھیے کیا پیاری پیاری. اثنا علی الراضین بمر القضاء بالحکم والعلم والفقہ والقرب من درجہ النبوہ. صحیح دیکھیے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تعریف فرمائی ہے ان لوگوں کے متعلق جو ہمیشہ قضاء و قدر سے راضی رہتے ہیں. جو تقدیر میں آپ کے لکھا گیا آپ اس پہ راضی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مطلب اچھی باتیں ان کو مطلب فرمائی ہیں. جیسے ایک مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو, ایک گروپ کو, ایک جماعت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھی, تو نبی پاک فرمایا ما انتم, کہ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کیا کرتے ہو اپنے قبیلے گاؤں میں, کیا کرتے ہو؟ قالوا مؤمنون. تو اس نے کہا ہم سب مومن ہیں. تو فقال ما علامت ایمانکم, اچھا یہ بتاؤ تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے, کیا پروف ہے؟ فقالوا, سنیے باب, کہنے فقالوا الصبر عند البلاء, شدت کے وقت ہم لوگ صاحب صبر کرتے ہیں, خراب وقتوں میں صبر کرتے, کمپلین نہیں کرتے, یہ علامت ہے ایمان کی. والشکر عند الرخاء, اور اچھے وقتوں میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. والرضا بمر القضاء, اور تقدیر کے اوپر ہم لوگ ہمیشہ راضی رہتے ہیں. والصدق فی مواطن اللقاء, جی, اور جب لڑنا پڑ جاتا ہے دین کی خاطر تو ہم لوگ پھر سچے ہیں, پھر لڑنے میں اللہ ہی کے لیے پھر ہم لوگ لڑتے ہیں. وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْأَعْدَاءِ, اور جو ہمارا جو دشمن ہے نا, رائٹ, یہ سمجھ لیے کہ ہم ان سے نفرت نہیں کرتے, ان کے کفر و شرک سے ان سے نفرت کرتے ہیں. تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی نے فرمایا حکما علماء, ارے تم لوگ تو بڑے حکیم لوگ ہو بھائی, تم لوگ تو بڑے سمجھدار لوگ ہو. اور پھر فرمایا علماء, ارے تم لوگ تو عالم لوگ ہو بھائی. پھر دیکھیے یہ ہے قعدوا من فقہم ان یکونوا الانبیاء, ارے تمہاری جو فقہ ہے, جو تمہاری سمجھ ہے, یہ تو نبیوں والی ہے, مطلب تم نبوت کو سمجھ گئے. اب آپ یہ بتائیے اس میں کہیں نماز روزے کا ذکر نہیں ہے. آپ سمجھیں, نماز روزے کا ذکر نہیں ہے, ساری ایمانیات ہے, اعمال جو ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز روزہ تو خیر فرض ہے, اس میں کوئی, لیکن اصل میں تعلق مع اللہ جو ہے وہ صرف نماز سے نہیں بنتا ہے. تعلق مع اللہ صرف نماز سے نہیں بنتا ہے. نماز ذریعہ, اس کو سمجھ لیجیے, ایک بہت اہم ذریعہ. لیکن بھائی یہ جو صفات ہے نا, صبر کی, شکر کی, رضا کی, سمجھے آپ, یہ وہ صفات ہیں کہ صاحب جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو باٹم لائن کیا ہوئی, سب پھر وہیں پہنچ گئے کہ اصل ہے اللہ سے آپ راضی رہیے, راضی رہیے, راضی رہیے. یہ جو تقدیر میں ہے نا اس سے آپ راضی رہیے. بس نہیں رکھیے صاحب, 8 ہو گیا. ہاں یہ 47.
60 ڈاکٹر صاحب جی. ایک صاحب مطالعے میں پڑھ رہا تھا شیخ صاحب، یہ راضی رہنے کے لیے جالندھر میں، چندی گڑھ میں تقسیم ہند سے پہلے یہ بہت بڑے آدمی تھے، مطلب ان کے آباء و اجداد جو تھے زمیندار تھے، ان کی بڑی کوٹھی تھی، بہت مطلب صاحب حیثیت تھے، تو بڑی گویا اچھے حالات میں ان کی پرورش ہوئی، سب کچھ ہوا. پھر 47 آیا تو تقسیم ہوا، تو ان کے والد نے، والدہ نے، سب نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں نہیں رہیں گے بلکہ پاکستان چلے آئیں گے. تو یہ لاہور آ گیا، لاہور میں قیام کیا. تو صاحب وہ پاکستان ان کو راس نہیں آیا. اتنی بڑا خاندان ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہے تھے، چھوٹے سے فلیٹ، ذریعہ معاش کچھ نہیں، وہاں صاحب حیثیت لوگ. ان کے امی ابا اسی غم میں مر گئے، یہ رہ گئے. تو صاحب انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں کوشش کی کہ صاحب کچھ بنے، لیکن ظاہر بات ہے اتنے بڑے خاندان کچھ نہیں ہوا، شراب نوشی شروع کر دی، پھر اسی میں انتقال ہو گیا. اب نام نہیں لیں گے، بہت بڑے شاعر تھے. تو یہ ان کے یہ حالات ہوتے ہیں صاحب، کہاں تھے اور زیرو ہو گئے. تو یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بچائے ایسے حالات سے. لیکن اس میں بھی وہ سبق یہ ہے کہ شراب نوشی ہو، یہ کفر ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے. حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح کرتا ہے. اس لیے علماء کہا کہ حالات کی تبدیلی سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے چینج نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق وہی رہے. آپ اور جو استقامت ہے صاحب وہی رہے. پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، سب شکر. اس کا تعلق حالات پہ نہیں ہونا چاہیے صاحب. یہ تو بڑی کمزرفی کی بات ہے صاحب کہ حالات بدلے تو ہماری نگاہیں بدل گئی. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ وہ حالات وہی رہتے. ابھی حالات تو جیسے کیا تھا آپ کے یہاں ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. تو یہ تو سب ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو کیا تھا وہ مجاز شعر تھا کہ ارباب جنوب فرقت میں، اچھا شعر ہے، ارباب جنوب فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری. ارباب جنوب فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری. آئے تھے سواد الفت میں، کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی گئے. یہی زندگی ہے. آئے تھے سواد الفت میں، یہ سمجھ کے آئے تھے کہ یہ امریکہ آئے ہیں تو زندگی بن جائے گی. ابھی یہ سواد الفت ہے، بڑی محبت تھی امریکہ سے. تو اس کو کہتے ہیں ارباب جنوب فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری امریکہ آنے کے بعد. آئے تھے سواد الفت میں، کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی گئے. بہت کچھ کھویا بہت کچھ پایا بھی. تو یہی دنیا. ایک آدھ شعر سن لی صاحب، یاد آگے غزل کے، بہت عمدہ شعر ہے. کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی. کہتے ہیں کہتے ہیں ہم عرض وفا بھی کر نہ سکے، ہم عرض وفا بھی کر نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے کچھ سن نہ سکے. ہم عرض وفا بھی کر نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے کچھ سن نہ سکے. یہاں ہم نے زباں ہی کھولی تھی، وہاں آگ جھکی شرما بھی گئے. وہاں اچھا یہ آخری دو شعر سنیے، بہت یہ ایک عارفانہ ہے آخری والا، لیکن یہ سنیے. یہ رنگ بہار عالم ہے، کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی. یہ دنیا ہے صاحب ایسی چلتی ہے. یہ رنگ بہار عالم ہے، کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی. محفل تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اڑ بھی گئے کچھ آ بھی گئے. اب یہ
ہاں یہ دنیا ہے. ہاں محفل تو تیری سونی نہ ہوئی. ارے کچھ اٹھ بھی گئے, کچھ آ بھی گئے. سمجھا؟ اب آخری شے سنیے صاحب کہ کچھ اٹھ بھی گئے, کچھ آ بھی گئے. اور ارباب ہاں اس محفل کیف و مستی میں, اس محفل کیف و مستی میں, اس انجمن عرفانی میں, اس محفل کیف و مستی میں, اس انجمن عرفانی میں ہم جام بکف بیٹھے ہی رہے. ہم جام بکف بیٹھے ہی رہے, کچھ پی بھی گئے, کچھ چھلکا بھی گئے. ہم جام بکف بیٹھے ہی رہے, کچھ کھو بھی گئے, کچھ پی بھی گئے, کچھ چھلکا بھی گئے. صاحب یہ جو ہے بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ورنہ یہ رنگ بہار عالم ہے صاحب. یہ کچھ کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی, محفل تو تیری سونی نہ ہوئی. ہاں محفل نہیں سنی ہوتی صاحب. کچھ ہم چلے جائیں گے, کچھ اٹھ بھی گئے, اور پھر نئی جنریشن آئے گی, کچھ آ بھی گئے. ٹھیک تو صاحب اس میں اس کا سسٹم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم لوگ میت میں گئے تھے صاحب. ایک آپ کو کیا کہتے ہیں ایک فیلنگ آپ کو کر رہے ہم جب آ رہے تھے تو یہ صاحب جن کو دفنایا تھا 83 سال کے, 87 سال کے, ہندوستان میں رہے مرے, یہاں ایز اے ٹورسٹ آئے تھے. پتہ نہیں نہ آگے نہ پیچھے کوئی ایک بندہ نہیں تھا. ہم نے گرے تھے شاید 25 لوگ تھے. ہم لوگ 25-26 لوگ تھے ان کو دفنانے گئے. تو پھر جیسے کبھی کبھی کرتے ہیں تو وہ قبرستان میں ایسے ہی میں نے تھوڑا سا ایک واک لی جب تک وہ قبر بند کر رہے تھے. تو یقین جانیے ایئر آف برتھ, ایئر آف ڈیتھ, ایئر آف برتھ, ایئر آف ڈیتھ, سب جنازوں کو ہم دیکھ رہے تھے. اما عام طور پر 60 سال سے اوپر نہیں تھے لوگ. عام اگر ایوریج نکالیے 60 نکل رہا تھا. تو اس لیے یہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان صاحب کو تو 87 سال مل گئے, لیکن عام طور پہ جو ہے نا 60 سال جو نبی پاک نے فرمایا 60 سال ایوریج رہی وہی ہے, اس سے زیادہ کی ہے نہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ صاحب جو وقت مل گیا ہے اس کو گزار لیجیے اللہ رسول کے اس میں, ورنہ کچھ ہے نہیں دنیا میں, ہے نہیں. یہ جیسے وہ ڈھولک ہوتی ہے نا, اندر خالی ہوتی ہے لیکن آواز بہت کرتی ہے. اگر ڈھولک کے اندر کو رکھ دیا آواز نہیں کرے گا. ایسی یہ دنیا کھوکھلی ہے, مار آواز بہت ہے. دنیا اندر تک کھوکھلی ہے, کچھ ہے نہیں. صاحب اس پہ ایک قطعہ سن لیا, آج یاد آ گیا, بہت پرانا, میں نے آپ کو سنایا تھا, بہت پرانا قطعہ. کہتے ہیں زندگی ساز دے رہی ہمیں. زندگی ساز مطلب میوزک, زندگی ساز دے رہی ہمیں, سحر جادو, سحر و اعجاز دے رہی ہمیں. زندگی مطلب بہت رواں دواں ایسا بہت. تو زندگی ساز دے رہی ہمیں, سحر و اعجاز دے رہی ہمیں, اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہمیں. اب بہت دور آسمانوں سے, اب جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں 10-12 لوگ, تو اب اس میں ملک الموت کو معلوم ہے کہ کون ہم میں سے پہلا ہے. کون ہم ہوں گے, آپ ہوں گے, پہلا کون ہوگا, کوئی تو ہوگا. اب ہمارے پاس کتنے دن ہیں یہ اس کو معلوم ہے. تو ابن قیم کہہ رہے ہیں میاں جائیے تو خوشی جائیے اللہ سے. یہ جو پورا خلاصہ ہے 60 پوائنٹ کا یہ ہے کہ آپ خوشی اللہ سے کے ساتھ ملیے تو بالکل خوش, کوئی ناراضگی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھیے بہت کہ استحقاق نہیں ہے کسی چیز کا,
ہم لوگوں کا حق نہیں ہے کسی چیز پر، مطلب خوشحالی پر ہمارا حق نہیں ہے، کہ ہمارا حق ہے صاحب کہ ہم کو ہمارا خوشحالی، یہ اس کا حق نہیں ہے. یہ جو مل گیا یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، حق نہیں ہے صاحب. تو ہم شکوہ تو تب کریں جب ہم کو ہمارا حق نہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے فرمایا ذالک فضل، یہ میرا فضل ہے، ہم دیں نہ دیں. تو ناراض رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. تو یہ خوش رہنا، خوشحالی ہمارا حق نہیں ہے صاحب، اس کو آپ سمجھ لیں. صحت ہمارا حق نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے. صحت ہے الحمدللہ، جب چھین لے اللہ کی چیز تھی، اللہ نے چھین لی، ہمارا حق ہی نہیں. قرآن شریف نے اسی لیے آخری بات فرما دی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کی تو ملکیت ہے، ہمارا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر ہم واپس اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو شکوہ کیا ہے؟ وہیں سے تو آئے تھے، تو جہاں سے آئے تھے وہاں تو جانا ہی ہے. اب آج گئے کل، لیکن جب جائیں تو خوشی خوشی جائیں. تو یہ خلاصہ ہے سب، خوشی خوشی جائیں. جیسا دعا فرمائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے سے راضی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رضا والی زندگی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی نیک و صالح بنا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پر گامزن فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.